تین گرو تین گرو کم کرو سب کو سنائی تین سپتاہ پر جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی سرکار کے بعد سے لے کے قیامت تک تین طبقے ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ طبقہ جو میرے ساتھ رہے گا وہ صحابہ کرام، صحابہ تابعین، تبع تابعین، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ انبیاء کے بعد وہ طبقہ ایسا ہے کہ معصوم مغفور ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جہاد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مقابلے میں آنے والے ہیں، اور وہ جو ساری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال، اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ بہت بھیانک حالات رہیں گے، یعنی اتنی لاشیں گریں گی کہ آخر میں دجال بھی مارا جائے گا سبھی، اور اس کی لاشیں اتنی گریں گی کہ زمین بھر جائے گی۔ ایک زوردار بارش ہوگی، وہ بارش کی وجہ سے لاشیں سمندر میں چلی جائیں گی۔ دو طبقے ہو گئے۔ تیسرا ایک طبقہ ہے، وہ آپ نے فرمایا جو ہند میں مجاہدہ کرے گا، ہندوستان کے اندر جو مجاہدے سے مراد جنگ و جدل نہیں ہے، دین کفر، سب سے بڑا کفر جو ہے ہندوستان میں تھا ایک زمانے تک، عام انسان کفر نہیں رہتا تھا، اس کے خلاف ایمان پیدا کرنا، دین پھیلانا۔ کسی سرزمین میں اتنا کفر نہیں تھا، اتنی بت پرستی نہیں تھی جتنا ابتدائی انبیاء کی بات ہوئی۔ اس کو ختم کرنے کا لیے ذریعہ صرف دین کی محنت ہے، جدوجہد ہے۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے جن پر جہنم کی آگ حرام رہے گی۔ اسی حدیث کے پیش نظر، اسی حدیث کی وجہ سے صحابہ ہندوستان میں آئے، تابعین آئے، اور سب سے زیادہ طبقہ تابعین کا آیا، انہوں نے دین پھیلایا۔ اس کے بعد جو ہے اولیاء اللہ کے طبقے آتے رہے، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دیگرے۔ اتنے اہل اللہ اولیاء اللہ ہندوستان میں آیا، دنیا کی کسی خطے میں نہیں ہے۔ جتنی سرزمین دنیا کی ہے، اس سرزمین میں کسی جگہ اتنے اہل اللہ نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں ہیں۔ اتنی گنبدیں، اتنے مزارات اولیاء اللہ کے ہیں، دنیا میں کسی خطے میں نہیں ہیں اتنے مزارات۔ یہ لوگ اس وجہ سے آئے تاکہ دنیا میں شرک ختم ہو، بت پرستی ختم ہو، بدعت ختم ہو، اس کے لیے یہ لوگ آئے اور محنت میں یہ کامیاب رہے۔ چنانچہ ہندوستان، اس ملک کی تقریباً آدھی آبادی جو ایمان میں داخل ہوئی۔ 1947 سے پہلے ہندوستان اتنا بڑا تھا، اس میں آدھے مسلم اور آدھے غیر مسلم تھے۔ 1947 سے پہلے اس ملک کی جو حالت تھی، آدھے مسلمان اور آدھے غیر مسلم، اتنی تعداد۔ یہ جو آدھے مسلم ہوئے، یہ اولیاء اللہ کی محنت سے، علماء کی محنت سے، اہل اللہ کی محنت سے ہوئی۔ اصل میں دنیا کے خطوں میں، دنیا کی سرزمین میں اس ملک کے ہندوستان کو جغرافیائی اہمیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حالانکہ مکے میں اتارنا چاہیے تھا، یا عرب کی سرزمین میں اتارتے، یا بڑے بڑے ملک تھے، امریکہ،
رشیا، چائنا، کسی جگہ نہیں اتارا، ہندوستان میں اتارا۔ آدم علیہ السلام کو یہاں جو اتارا گیا اس کی خاص مقصد تھا، یہیں سے توحید بلند ہوئی، دنیا کے اندر وحدت اور توحید کا اعلان ہندوستان سے ہوا۔ آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں اترے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید کی سطح بلند ہوئی ہندوستان سے۔ اور اسی سرزمین پر انہوں نے پہلا سجدہ کیا آدم علیہ السلام نے۔ اس وجہ سے اس کے بعد یہاں سے توحید، ایک اللہ کی عبادت اور شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنے کا اعلان ہوا۔ یہ بہت بڑی خصوصی خوبی ہے ہندوستان کی کہ بابا آدم یہاں اترے اور یہاں 300 برس رہے وہ، 300 برس رہے وہ، اور یہاں سے ہر سال حج پہ جاتے تھے وہ پیدل۔ 120 ہاتھ ان کا قد تھا، 120 ہاتھ، اپنا ہاتھ جو ہے 120 ہاتھ، 120 ذرا کہتے ہیں ان کا قد تھا۔ اور یہاں سے پوری زمین مسخر تھی ان کو، زمین میں کہاں کیا چیز ہے سب ان کو معلوم تھا، زمین میں کتنی خزانے ہیں، کتنی دولت ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں اس سے پیدا ہوں گی، سب آدم علیہ السلام کو علم دے دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ یہاں رہتے تھے اور ہر سال حج کو جاتے تھے۔ پہلی مرتبہ ان کو حکم ہوا کہ جاؤ حج کو اور اپنی بیگم کو تلاش کرو۔ آدم اترے یہاں، حوا اتاری گئی مکے میں، تو اب یہاں تنہا رہے سال بھر اکیلے۔ حکم ہوا کہ جاؤ اپنی بیوی کو تلاش کر کے لاؤ، آنے کا وہ یہاں سے پیدل گئے، پہلا حج تھا ان کا، پیدل گئے، کوئی سواری تو تھی نہیں اس زمانے میں اور ان کو سواری کی ضرورت نہیں تھی، زمین مسخر تھی، ایک قدم رکھے تو زمین کے کئی میل طے ہوتے تھے۔ اس طریقے سے وہ خانہ کعبہ پہنچے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حوا نہیں نظر آئی وہاں پر حضرت حوا علیہ السلام، پھر ادھر ادھر ڈھونڈے اور وہاں عرفات کے میدان پہنچے پہلی مرتبہ، تو دیکھا کہ حوا علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی، تو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس وجہ سے اس میدان کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، عرفات کہتے ہیں تعارف، ایک دونوں کا تعارف ہوا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وہاں سے وہ چلے، دن بھر وہاں رہے اور رات میں مزدلفہ پہنچے۔ ان کی پہلی شباشی مزدلفہ میں ہوئی، پہلی شب عروسی مزدلفہ میں ہوئی۔ اس وجہ سے ہر حاجی اس وقت سے لے کے آج تک ہر حاجی عرفات کے میدان میں دن میں رہتا ہے اور رات میں مزدلفہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام ملاقات کر کے حج کر کے جب واپس ہوئے تو حوا علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے، یہ ان کا پہلا حج تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے 300 برس یہاں گزارے ہندوستان میں، 300 برس۔ انسانیت کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اللہ کی توحید یہیں سے بلند ہوئی۔ اسی طریقے سے اس سرزمین پر سب سے پہلے سجدہ آدم علیہ السلام نے کیا، نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا آپ نماز پڑھو، تو کہا کہ مجھے نماز کا حکم معلوم نہیں، تو کہا کہ میں پڑھاتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھایا، ان کے ساتھ نماز پڑھے، پہلی نماز ہوئی، پہلا سجدہ ہوا۔ اور اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیا تھا، یہی اذان جو آج ہوتی ہے، یہی اذان تھی اس وقت، اگرچہ کہ بہت سے انبیاء کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی،
مختلف طریقے تھے، لیکن یہ اذان اس وقت آدم علیہ السلام کے موجودگی میں دی گئی۔ اس کے بعد ہر سال وہ حج کو جاتے تھے، پھر ان کی اولاد نسلیں پھیلی، انسانیت پھیلی ساری دنیا کے اندر، یہاں سے لوگ جاتے تھے آتے تھے۔ خانہ کعبہ اگرچہ کہ مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن انسانیت کی، توحید کی، ایمان کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی۔ اس وجہ سے ہم ہندوستان کو اپنا ملک، اپنا مذہبی ملک سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد قومیں گمراہ ہوئی، کوئی قوم بت پرستی اختیار کیا، کسی نے کچھ اختیار کیا، کسی نے نبیوں کو خدا بنوایا، کسی نے جو بڑے بڑے عابدین کو خدا بنایا، کسی نے کچھ کرا، کسی نے کچھ کرا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بولا، کسی نے حضرت زبیر کو بیٹا بولا۔ دنیا میں قومیں دنیا میں آتی رہی، اپنا اپنا مذہب گمراہی کا اختیار کرتے رہے، لیکن توحید برابر چلتی رہی۔ اس کے بعد انبیاء آتے رہے مسلسل، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کا مزار آج بھی ایودھیا میں موجود ہے، جو 100 فٹ لمبا ہے۔ ایودھیا میں حضرت شیش علیہ السلام کا مزار ہے۔ ہندوستان کی قوم نے اس کو شیش ناگ بولتے ہیں، شیش ناگ، انہوں نے اس کو سانپ سمجھا، ناگ، شیش ناگ نام دیا اس کا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار ہے وہ ایودھیا میں۔ اور ان کا رہن سہن ایودھیا اور لکھنؤ اس ایریے میں رہتے تھے آدم علیہ السلام۔ 300 برس گزرے، 300 برس میں مختلف قومیں آباد ہوئی، ہندوستان آباد ہوا، دنیا کی قومیں آباد ہوئی۔ اس وجہ سے حضور کئی انبیاء ہندوستان آتے رہے کہ جاتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ہندوستان آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ہندوستان آ کر کے گئے، اور کئی نبیوں کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ ہندوستان آئے اور چلے گئے۔ اس واسطے کہ آدم علیہ السلام جو اترے تھے ان کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک ان کے گلے میں ہار تھا، ہار، اس کو ایک ہیرا لٹکتا تھا، اور وہ 150 گز، 120 ہاتھ اونچے تھے، ظاہر ہو کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا، اس ہار کو ایک ہیرا لٹکتا تھا۔ وہ ہیرا ہر قسم کا کام دیتا تھا آدم علیہ السلام کو، راتوں میں روشنی دیتا تھا، اگر سمندر میں لگائے تو سمندر کی گہرائی بتاتا تھا، پہاڑ کو لگا دی تو پہاڑ کی اونچائی بتاتا تھا۔ اس سے بہت سارے کام لیتے تھے وہ ہیرے سے، جنت کا ہیرا ہے وہ۔ اور دوسری ایک چیز تھی، ان کی پیشانی چمکتی تھی، وہ نور محمدی تھا جو ان کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، ہر وقت چمکتا تھا وہ۔ تو نور محمدی اگرچہ کہ سرکار مکے میں، مدینے میں پیدا، مکے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا نور ہندوستان میں چمکا ہے، اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ آج بھی اہل اللہ اور عارفین اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نور کے کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے یہاں، آ کر کے اس نور کی کیفیت کو دیکھ کے چلے جاتے تھے۔ ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ بہت دنوں تک انہوں نے اپنے پاس رکھا، انتقال سے پہلے اس کو خانہ کعبہ میں جڑ دیا۔ وہ حجر اسود ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، تو آج تک بھی وہ خانہ کعبہ میں جڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی زندگی گزری ہندوستان میں۔ بابرکت علاقہ ہے یہ، یہاں کی فضا سب سے بہتر ہے، یہاں کا جغرافیائی محل سب سے اچھا ہے، یہاں کا پانی دنیا میں سب سے بہتر پانی ہے، یہاں کی آبہوا دنیا میں سب سے بہتر آبہوا ہندوستان کی ہے، ایسی آبہوا دنیا میں کسی خطے میں نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بہترین مقام ہے، اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کئی آ کے گئے، اور کئی انبیاء آئے، کئی انبیاء کے مزار آج بھی موجود ہیں۔ سرہند کے پاس ایک براس علاقہ ہے، 14 نبیوں کے مزار آج بھی موجود ہیں وہاں پر، میں جا کر کے دیکھ کر آیا۔ کئی انبیاء کے مزارات ہندوستان میں ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا۔ ایک مزار نبی کا دیوبند میں بھی ہے،
ایسے کئی مزارات ہیں، انبیاء آئے ہندوستان میں بہت، اور انہوں نے یہاں توحید کی تعلیم دی ایک اللہ کی۔ اس طریقے سے یہ زمانہ جب گزرا تو سرکار جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے، یہ حدیث آپ کی موجود ہے، ہندوستان سے مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہ ٹھنڈی ہوا آپ کو یہاں سے محسوس ہوتی تھی ہندوستان سے۔ اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ظاہر ہے آدم علیہ السلام یہاں اترے اور انسانیت یہاں سے پھیلی، توحید یہاں سے پھیلی، اس وجہ سے آپ کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی تھی۔ توحید کی صدا ہندوستان سے بلند ہوئی، مکے سے نہیں۔ مکے میں توحید کا گھر ہے اللہ کا، لیکن توحید کی جو آواز بلند ہوئی ایک اللہ کے ہندوستان سے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، علامہ اقبال نے کہا۔ اس طریقے سے ہندوستان کی فضیلت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں مسلسل وحید اللہ آتے رہے اور انہوں نے یہاں کی قوموں کو صحیح راستے پر لایا۔ تو 1400 برس گزرنے کے بعد جب ہندوستان کی آبادی 47 میں ہندوستان کی آبادی گنی گئی تو آدھے مسلمان تھے، آدھے غیر مسلم تھے۔ سارے غیر مسلم قومیں آدھی تھی اور آدھے مسلمان تھے۔ اتنی جو تعداد ہوئی کہ اللہ کے اولیاء کے علماء کے محنت کی وجہ سے اتنی مسلم آبادی ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، 47 میں ہندوستان آزاد ہوا، آج آزادی منا رہے 15 اگست کو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1400 سال تک میں 1200 سال 1000 برس ہندوستان کے مسلمان حکومت کرتے رہے، 1000 برس 1000 برس حکومت کی۔ سن 12 ہجری تک ہندوستان کے مسلمانوں کی حکومت تھی، 1000 برس حکومت کی مسلمان یہاں پر۔ بادشاہ بھی اسی وجہ سے آتے تھے کہ سرکار نے بہت فضیلت بیان کی تھی اس ملک کی، اس وجہ سے بادشاہ آتے تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آتے رہے۔ جیسے اولیاء اللہ آتے رہے، بادشاہ بھی آتے رہے، اور آخر میں مغل سلطنت یہاں آئی۔ انہوں نے 350 برس ہندوستان کی حکومت کی، مغل سلطنت کی، اور دنیا کی مشہور نامور ترین حکومت تھی۔ مغل سلطنت نے ہندوستان کو آباد کیا اور ہندوستان کو اتنا لمبا چوڑا کر دیا تھا۔ اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان کابل سے لے کر کے برما تک اور ہمالیہ سے لنکا تک اورنگزیب کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی ہندوستان کی سلطنت اورنگزیب عالمگیر کی برکت سے ہوئی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے خزانوں سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ آج ہندوستان کے سارے لیڈر خزانوں کو لوٹ رہے اور اپنے آپ کو وفادار کہہ رہے ہندوستان کا، اور دیش بھکت بتا رہے، اور جو دیش بھکت تھے اورنگزیب عالمگیر ان کو غدار بول رہے۔ کیسی بدتمیزی چل رہی ہے آج کل۔ اپنی ٹوپیاں سی کر کے اور قرآن کریم لکھ کر کے انہوں نے اپنا پیٹ سنبھالا، اور اتنا بڑا خزانہ تھا ہندوستان کا، کابل سے لے کے جو ہے برما تک، اس کی لمبائی چوڑائی اور لمبائی ہمالیہ سے لنکا تک، اتنی بڑی حکومت آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اور 1-2 سال نہیں 50 برس حکومت کی ہے وہ اورنگزیب عالمگیر۔ مغل سلطنت کے بنائے ہوئے لال قلعے پہ چڑھ کر کے آج جھنڈا لہرا رہے آج، اور مغل سلطنت کو گالیاں دے رہے۔ کیا بس کس قدر جو ہے بدہضمی ہے دنیا کے اندر۔ مغلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مغلوں کی برائی بیان کر رہے ہیں، ان کے قلعے پہ چڑھ کے آج جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ تاج محل ان کا بنایا ہوا، اس سے کروڑوں روپیہ حکومت کا آمدنی ہے، کروڑوں اربوں روپیے، حالانکہ مسلمانوں کی ملکیت ہے تاج محل آگرہ، لیکن وہ گالیاں دے رہے ہیں مغلوں کو۔ یہ عجیب قوم ہے یہ۔ ویسے اس قوم میں ہر آدمی بیوقوف نہیں ہے، بہت سارے سمجھدار ہیں اس قوم کے اندر، وہ سمجھ رہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، اور صحیح بات یہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے۔
تو اس طریقے سے مغلوں نے 350 برس حکومت کی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو انگریز آ کے قابض ہو گئے۔ انگریزوں نے 90 برس حکومت کیا یہاں پہ، 90 برس، اور 1947 میں 90 برس حکومت کرنے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ تو 90 برس کا جو عرصہ تھا اس میں ہندوستان والوں نے جنگ آزادی لڑی 90 برس میں۔ مغلوں کے بعد جو حکومت یہاں انگریزوں کی آئی، انگریزوں کی حکومت نے یہاں ظلم کیا بہت، ساری قوموں کو مارا، ستایا، پھانسی پہ چڑھایا۔ تو اس وقت ہندوستان میں آزادی کی جنگ شروع ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ مسلمانوں نے شروع کیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے پہلا فتویٰ نافذ کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی کی فکر کرنا چاہیے۔ یہ پہلا فتویٰ نافذ ہوا، پورے ملک میں ہنگامہ مچا۔ یہ 1803 کی بات ہے، پورے ملک میں ہنگامہ مچا، لاکھوں لوگ میدان میں آ گئے۔ لیکن انگریزوں نے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سے 100 برس تک مسلمانوں پر ظلم کیا، آزادی کے کام کرنے والے لوگوں کو قتل کیا، پھانسیاں دی۔ ورنہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتوے پر ہزاروں لاکھوں علماء اور مجاہدین اور راجے مہاراجے اور بہت سارے ہندو قوم کے بڑے لوگ یہ سب میدان میں آئے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتوے کا اثر تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، انہوں نے فتویٰ دیا۔ اس فتوے کی وجہ سے انگریزوں نے ان کے پکڑ کر کے ان کے جسم پر چھپکلیاں مل دی تھی، چھپکلیاں، اس کی وجہ سے ان کے جسم میں کوڑ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس سے فتوے کو واپس نہیں لیا، کہا کہ میرا فتویٰ ہے، صحیح ہے۔ آخر میں وہ اسی میں انتقال کر گئے۔ لیکن علماء کی تحریک چلی دنیا میں ہندوستان کی آزادی کی۔ اس کے بعد سے لے کر کے 1947 تک علماء میدان میں رہے۔ ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کی مرہون منت ہے، مسلمانوں نے محنت کیا، مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہندو قوم بھی میدان میں آئی، لیکن ہندو قوم بعد میں آئی، پہلے مسلمانوں نے قربانیاں دی اس ملک کی آزادی کے لیے۔ اس کی تاریخ موجود ہے ساری کے ساری، لیکن اس تاریخ کو مٹا دیا جا رہا ہے، بھلایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ مسلمان کہاں اپنی تاریخ کو پڑھ رہا ہے؟ مسلمانوں کو اسلام کی تاریخ معلوم نہیں، مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ معلوم نہیں، ہندوستان کو اسلام کی تاریخ معلوم نہیں، مسلمانوں کو ہندوستان کی تاریخ معلوم نہیں۔ اس قدر مسلمان آج علم سے غافل ہیں، 1400 برس میں سے غافل نہیں ہوئے ہندوستان کے اندر۔ عمومی طور سے مسلمان علم سے دور ہے، تاریخ سے دور ہے۔ ہماری آزادی کی تاریخ، ہمارے اولیاء اللہ کی تاریخ ہندوستان میں 1400 برس سے جاری ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، اور مہاتما گاندھی کو بھی مہاتما بنا کر کے ملک کا لیڈر مسلمانوں نے بنایا تھا۔ اب یہ بدقسمتی ہوئی کہ ملک تقسیم ہو گیا اور اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے، یہ بدقسمتی تھی۔ لیکن مسلمان جو ہے یہ چاہتے تھے، علماء یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی حکومت انگریزوں نے ہم سے لیا ہے۔ مغل سلطنت کے بعد بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ ہوئے جن سے دستخط لی انہوں نے انگریزوں نے، تو انگریزوں نے حکومت ہندوستان کی ہم سے لیا تھا، وہ ہم کو واپس کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال بہت ساری اس میں چیزیں پیدا ہوئی، اور سن 47 سے پہلے سن 1947 میں ملک آزاد ہوا 15 اگست کو، انگریز چلے گئے یہاں سے۔ 90 برس آزادی کی جو جنگ چلی، اس میں لاکھوں مسلمان، لاکھوں علماء، لاکھوں کی تعداد میں مسلم نوجوان، اور یہاں تک کہ مسلم بیگمات، یہ بھی ہندوستان کی آزادی میں کود پڑی۔
ہندوستان کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دیا ہے، ہم نے خون بہایا ہے۔ جو پاکستان چلے گئے جانے دو، ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں۔ جو بنگلہ دیش گئے جاؤ، ہم کو کوئی بحث نہیں، لیکن ہندوستان پر ہمارا خون بہا ہے۔ ہندوستان میں ہم پیدا ہوئے، یہاں ہی رہیں گے، یہی مریں گے، یہ ہمارا ملک ہے۔ یہاں کے قوموں کو ہم نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے۔ بادشاہوں کے دسترخوان پر ہندو مسلمان دونوں رہتے تھے، حتیٰ کہ دلت بھی رہتے تھے، سب کو اپنے گلے سے لگایا مسلمانوں نے۔ یہ بعد میں انگریزوں نے ہندو مسلمان جھگڑے پیدا کر دیے، اور اس قدر جھگڑے پیدا کر دیے کہ اس کی وجہ سے ہندو مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا ہوئی، ورنہ دونوں ایک جان بن کر کے رہتے تھے ہمیشہ سے۔ اس طریقے سے ہندوستان کی آزادی چلتی رہی۔ اس جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو مولانا آزاد تھے۔ اب چونکہ اکثریت جو ہے ہندو قوم کی تھی تو مہاتما گاندھی کو آگے بڑھایا گیا، لیکن اصل ہیرو مولانا آزاد تھے۔ مولانا آزاد کے تحریر پر، ان کی تقریروں پر ہندوستان کے بڑے بڑے غیر مسلم لیڈر میدان میں آئے۔ مولانا آزاد کی تحریریں، ان کی تقریریں تھیں، اور اصل ہیرو آزادی کے مولانا آزاد تھے، اور جمعیت علماء تھی، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہندوستان کی آزادی کے لیے تحریک کرائے۔ شیخ الہند کی مشہور تحریک ریشمی رومال کی تحریک جو تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے، وہ دیوبند سے چلی اور پوری دنیا میں پھیلی۔ اس طریقے سے ہمیشہ سے علماء نے اس ہندوستان کو اپنے گلے سے لگایا، یہاں کی قوموں کو ہمیشہ اپنے گلے سے لگایا، اپنے دسترخوان پہ بٹھایا ہے۔ ہم کو آج بھی یہاں کی قوموں سے محبت ہے، یہاں کے رہنے والوں سے محبت ہے۔ علم دین کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان ہمیشہ یہاں کی قوموں کو اپنے پاس، اپنے قریب کرے، تاکہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ ان کے اندر کچھ ایمان آئے، جہنم کی آگ سے بچے، اور یہ جہنم قبر کے عذاب سے بچے۔ یہ فکر ہم کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہ دین کا تقاضا ہے، دین کی تحریک ہے، ہماری تحریک کا یہی تقاضا ہے۔ ہم نے اسی طریقے سے ہندوستان میں آزادی کی تحریک جو 100 برس چلی، اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے، اور اس سے پہلے ہمیشہ تقریباً 1200 سال تک ہمیشہ مسلمان یہاں جو حکومت کرتے تھے، ساری قوموں کو اپنا بناتے تھے، ساری قوموں کو اپنے دسترخوان پر اپنے ہم نوالا کرتے تھے، ساری قوموں کو ساری نعمتیں صرف مسلمانوں کو نہیں دی، بلکہ ساری قوموں کو یہاں کی نعمتیں دی، سب کے ساتھ انصاف کیا، سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیا۔ عدل جہانگیری مشہور ہے دنیا کے اندر، حضرت جہانگیر، شہنشاہ جہانگیر نے جو انصاف کیا ہندوستان میں، وہ بہت نامور ہے، اور دنیا کے اندر مشہور ہے عدل جہانگیری۔ اس کی وجہ سے ہندوستان کو عدل و انصاف سے برابر بھر دیا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوا، کسی کو نیچ اونچ نہیں کیا۔ اسلام نے ہمیشہ سب کو برابر کا مرتبہ دیا ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی پابند رہنا چاہیے کہ یہاں کی قوموں کو ہم قریب کریں، یہاں کی قوموں کو آج بھی ہم گلے سے لگائیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم کلی اقتدار میں نہیں ہیں، لیکن مشترک اقتدار میں ہم بھی ہیں۔ سب کا اقتدار مشترک ہے آج زمانے میں، کسی فرد واحد کا اقتدار نہیں ہے۔ آج ہم اس اقتدار میں شریک ہیں، تو ہم کو اپنا کردار، اپنے رویہ، اپنا لین دین، اپنا رہن سہن، اپنے کردار سے ہندوستان کی قوموں کو آج بھی گلے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ ہمارا مخالف کرے، ہم کو دشمن سمجھے یا ہم کو برا بھلا کہے، لیکن دشمنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا۔ یہی سنت نبوی ہے، اسی پر ہم نے عمل کیا ہندوستان میں۔ دشمنوں کو ہمیشہ گلے سے لگانا اور مخالف قوموں کو اپنے قریب کرنا، ان سے لین دین اچھا کرنا، ان سے معاملات اچھا رکھنا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں، چاپلوسی نہیں کرنا۔ آج ہمارے لیڈر غیروں کی چاپلوسی کر رہے، ان کے جوتے جھیل رہے، یہ ہمارے لیڈروں کی کرتوت غلط ہے۔ ہم اقتدار میں برابر ہیں، ہم اس ملک کے مالک ہیں، اس ملک میں ہمارا رہن سہن ہے۔ ابتدائی زمانے سے انسانیت یہیں سے شروع ہوئی، بابا آدم یہیں سے آئے، سرکار کو اسی ملک میں محبت تھی، اس وجہ سے ہم اور 1400 سال تک مسلمانوں نے ہمیشہ صحیح برتاؤ کیا ہے، کبھی ظلم کیا۔ یہ جھوٹ دھندے، یہ جھوٹ واقعات، جھوٹ قصے یہ موجودہ حکومت کے لوگ چلا رہے ہیں۔
لیکن ہم نے ہمیشہ انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ جب ہمارے ساتھ ٹیبل پر کوئی بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ ٹیبل پر بیٹھو، کون سا معاملہ ہے ہم نے ظلم کیا بتاؤ، تو ٹیبل پہ کوئی نہیں آتا سامنے، پیچھے جو ہے اڑنگے مارتے رہتے۔ ہم نے ہر ایک کے ساتھ بڑا بھلا کا برتاؤ کیا ہے، خصوصاً اورنگزیب عالمگیر مغل سلطنت، اور اس میں اورنگزیب عالمگیر نے 50 برس اس ملک پہ حکومت کی ہے۔ اتنے بڑے ملک پر آج دنیا میں اتنے بڑے ملک پر کوئی حکومت نہیں کیا تھا کسی نے، کہ جس کی آبادی اتنی بڑی تھی اور اتنا پھیلا ہوا ملک۔ اورنگزیب عالمگیر 50 برس حکومت کی اس پر، لیکن انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ ہاں کسی نے ظلم کیا اس کو سزا ضرور کی، اور یہ کرنا ہی پڑتا ہے حکومتوں کو۔ لیکن امت مسلمہ ہمیشہ ہندوستان میں بھلائی کا برتاؤ کیا ہے، اخلاق کا برتاؤ کیا ہے، ہندوستان کی قوموں کا ہمیشہ گلے سے لگا ہے۔ ہندوستان کی آزادی آج کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ مغلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے قلعے پہ چڑھ کر کے جھنڈا لہرا رہے ہیں اور مغلوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ذرا سا آدمی چھوٹا بڑا ہو اپنے دماغ سے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ہم کیوں ان کو دلا دے گالیاں دیں۔ ہم نے 1400 برس یہاں کی قوموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا ہے، انصاف کا برتاؤ کیا ہے، اور لین دین صحیح کیا ہم نے۔ اس طریقے سے یہاں ہندوستان کے مسلمان اپنی زندگی گزارے ہیں۔ آئندہ بھی امت مسلمہ کو ہماری یہی نصیحت ہے کہ اسی طریقے پر مسلمانوں کو چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، ہمیشہ مسلمان ظلم کو برداشت کرتے آئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کو برداشت کیا، کوئی مسلم حکومت سے برداشت کیا، تو ہم ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صحیح بات پہ چلو، صحیح دین پر چلو، صحیح معاملے پر چلو، تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی تمہاری بہتر ہو، مرنے کے بعد تم جہنم کے راستے پہ نہ جا سکو۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم ساری انسانیت کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انسانیت جہنم سے بچے اور جنت کے راستے پر چلے۔ اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہندوستان کی آزادی کے دن منا رہے لوگ، اس میں خصوصاً مسلمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، بلکہ اولین حصہ مسلمانوں کا ہے۔ آزادی کی جنگ میں تقریباً 50,000 علماء کو انگریزوں نے پھانسی دیا ہے۔ وہ پھانسی کی جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پہ پھانسیاں ہوتی تھی۔ کوئی درخت خالی نہیں رہتا تھا جس پہ کسی مسلمان عالم کو پھانسی نہیں دی جاتی تھی۔ 50,000 علماء پھانسی پہ چڑھے ہیں، اور بڑے بڑے دنیا کے مجاہدین اور نامور اہل علم لوگ جو آج بھی انڈومان نکوبار میں تقریباً 150 علماء کی خبریں موجود ہیں۔ انڈومان نکوبار جو جزیرہ ہے کالا پانی جس کو کہتے تھے، انگریزوں نے ہندوستان کے تقریباً 200 علماء کو انڈومان نکوبار میں قید کیا تھا، جس میں سے 150 علماء کی خبریں آج بھی موجود ہیں، اس پر نام لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ ہندوستان کے بڑے بڑے عالم تھے، وہ بڑے بڑے مفتی تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، وہی انتخاب ہوا اور وہاں ان کی خبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیسی قربانیاں دی، یہ کھلی کھلی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن آج اپنے مفادات کے لیے کچھ لوگ مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ان کو ایک دن اپنے صحیح راستے پر آنا ہی ہوگا، اور ہم اس کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے کہ مسلمان ساری قوموں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے، برابری کا برتاؤ کرے، سب کو انصاف دے، سب کے ساتھ اخلاق برتے اور سب کو اپنے گلے سے لگائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہندوستان کی آزادی کے موقع پر یہ پیغام ہم نے خاص طور سے دیا ہے۔ جو آج ہم نے بتایا ہے وہ سب سے صحیح چیزیں ہیں، جس میں کوئی ذرا برابری فرق نہیں۔ میرے محترم بزرگ حضرات، اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے کردار کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔